کہ آمنہ صاحبہ سیاست میں کیسے آ گئیں اور لائر ہونے کے ناطے پہلے آپ وکالت کی فیلڈ میں رہیں اور پھر کیا یہ اچانک ہوا؟ نہیں علی، بیسکلی میری جو دادی ہیں پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ سیاست میں تھیں اور اس وقت 21 سال کی عمر میں جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اس کے ویمنز ونگ کو ہیڈ کر رہی تھی. کیونکہ میرا براٹ اپ دادی کے ساتھ ہوا، میں روز شام کو ان کے پاس جا کے بیٹھتی تھی اور ان سے لڑتی بھی تھی کہ آپ نے کیوں چھوڑی سیاست. بچپن سے ہی جب میں گریڈ 7 8 میں تھی، ایک تو تب سے مجھے شوق تھا کہ میں نے سیاست میں جانا ہے. پھر کیونکہ آپ نے لاء کا پوچھا تو لاء بیسکلی اس انٹینشن سے ہی کیا تھا کہ لاء وڈ بی اے گڈ بیس فار مائی پولیٹیکل کریئر. لاء کیا، لاء کے بعد تقریباً 10 سال پریکٹس کی، ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی کی. 2013 میں جب میں نے گریجویٹ کیا تھا LLB کر کے، تو اسی وقت میں نے PMLN جوائن کی تھی اور ساتھ میں لاء فرم میں کام بھی کر رہی تھی. So it's been a 12-year journey now. تو آپ نے کوئی دعا کی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں؟ ہم کہیں نہ کہیں جوڑ لیں گے اپنا ٹاپک. نہیں، دعائیں تو بہت زیادہ، اور الحمدللہ اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ڈیفینیٹلی ہے. کبھی کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو نہیں قبول ہوئی. ایسے ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لیٹ پوری ہوتی ہے. جیسے 2018 کے الیکشن تھے تو اس وقت بھی آئی واز اے کینڈیڈیٹ، اس وقت بھی میں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں. میرا نام تھا بھی، بس کچھ چیزیں ہوئیں، دین آئی وڈریو، مجھے سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے میں نے وڈرا کر لیا. اور اس وقت شاید فیل آئی ہوگی کہ نہیں قبول ہوئی، پر اب قبول ہو گئی. اور اب میں یہ سمجھتی ہوں، جو سب سے ضروری بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 2018 میں اسمبلی کی ممبر بن گئی ہوتی تو میری شاید گروتھ رک جاتی وہاں پہ. کیونکہ جب آپ کو بہت چھوٹی ایج میں کوئی بہت بڑی چیز مل جائے نا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے سیلف ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ گرو نہیں کر سکتے. تو 2018 سے 2024 تک جتنا کچھ میں نے سیکھا، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے میرے اوپر کہ وہ دعا اس وقت نہیں اور اب قبول ہوئی. کیونکہ جو کچھ میں اب کر سکتی ہوں، جتنی میری لرننگ ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، وہ شاید اگر 2018 میں اسمبلی میں آ جاتی تو نہیں ہو سکتی تھی. تو ہاؤ از یور ایکسپیرینس سو فار پالیسی میکنگ میں آنا، اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں ہم، اور آپ جس طرح سے آئیں تو اب تک کا کیسا ایکسپیرینس ہے نا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں 2013 میں جب میں نے پالیٹکس جوائن کی، سردار ایاز صادق صاحب اس وقت اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے بیسکلی مجھے PMLN جوائن کرائی. میرے مینٹور بھی ہیں، استاد بھی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں میں نے ایسے ٹرین کرنا ہے کہ جب تم اسمبلی میں آؤ تو تم ایک ٹرینڈ پولیٹیشین ہو، اور ایسے نہیں کہ بس گھر سے اٹھ کے اسمبلی پہنچ گئی ہے. سو آل تھینکس ٹو ہم میں نے 11 سال نیشنل اسمبلی میں ٹائم، جب میرے پاس جب فری ٹائم ہوتا تھا مجھے کہتے تھے تم آ جایا کرو، تو میں جاتی تھی. میں نے میٹنگز اٹینڈ کی، میں نے بہت ساری لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کی. تقریباً کوئی 6-7 ایسے لاز ہیں جو میں نے ڈرافٹ کیے. PMLN کی طرف سے جتنی بھی، ایون جب ہم اپوزیشن میں تھے تو جب گورنمنٹ بزنس آتا تھا اس میں جتنی امینڈمنٹس ہوتی تھی، آئی یوز ٹو ڈرافٹ دیٹ فار PMLN. سو وہ جو لیجسلیٹو انپٹ ہے وہ والا تو خیر وہی بات ہے کہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑتا ہے جب آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری آواز بنے اور جا کے یہ چیز پریزنٹ کریں، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اب ہم خود کر سکتے ہیں. تو بہت ڈفرینس ہے. اینڈ اسپیشلی پنجاب اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ اس بار پہلے یوزلی پروونشل اسمبلیز ہمیشہ ذرا لیجسلیشن میں پیچھے رہتی تھی، پر اس بار ہمارے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، وہ کیونکہ خود لائر ہیں اور بہت پروگریسو ہیں، ینگسٹرز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پروگریسو ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. 1960s کے بعد اب پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ امینڈ ہوئے اسپیکر صاحب کی قیادت میں، تو اس کی وجہ سے کام کرنے کا مزہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ آ رہا ہے. زبردست. رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہمیں مطلب ہر ایک کو تو لگتا ہے کہ ہمارا ہی کام مشکل ہے، اور دوسرے کا کیا ہے یار سیشن اٹینڈ کرنا. اور آئی تھنک اگر آپ پیشن سے کریں، مشکل مجھے بالکل نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں رمضان گزرتا تھا، سحری افطاری پورا ایک فیسٹیول ہوتا تھا، سحری کے وقت بھی 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے، وہ آپ لوگوں کی سحری ٹرانسمیشنز دیکھتے تھے، میں نے بہت سالوں سے نہیں دیکھی. سو یہ ہے کہ رمضان کی روٹین بس بزی بہت زیادہ ہے. اچھا، نماز تو آبویسلی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھیں، عبادت ہوتی تھی، اس طرح سے کبھی کبھار میں جب اٹھتی ہوں سو کے تو بھول جاتا ہے، اسمبلی جاتی ہوں، سیشن میں جاتی ہوں، بھول جاتا ہے آج سحری کی تھی یا نہیں. اتنا ٹف، کیونکہ اتنی ہیکٹک. اینڈ نیند کا سب سے بڑا مجھے تو ہوتا ہے، جب 3 بجے پہلے ہوا کرتی تھی سحری تو وہ تو بڑا اچھا ٹائم تھا، آپ 3 بجے تک جاگتے رہے. 5 بجے تک جاگا بھی نہیں جاتا،
اور اگر سو جاؤ تو پھر کھایا نہیں جاتا. تو میں تو مذاق کر رہی ہوں آج کل سب کو کہ میری آج کل فلائٹ اٹینڈنٹس والی روٹین ہے, ایک دن میں کھانا کھاتی ہوں اور ایک دن میں نیند پوری کرتی ہوں, سو وہ آلٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. اچھا, اور کوئی میموریبل افطار آپ کو یاد ہو جب آپ باہر پڑھ رہی تھی اور خود کے لیے خود افطاری کبھی بنائی ہو کچھ؟ نہیں, آئی تھنک اصل میں پاکستان کا کلچر اس معاملے میں بڑا ڈفرینٹ ہے. جب افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے, سڑکوں پہ بھی ہم دیکھیں افراتفری مچ جاتی ہے, سب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں, افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, لڑ بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ باہر کے ملکوں میں رمضان, ایون جو مسلم ممالک ہیں, میں نے دیکھا کہ بڑا اسموتھلی چلتا ہے, لوگ کام بھی کریں. ایون کیب ڈرائیورز کو آپ دیکھیں, وہ انہوں نے اپنے پاس گاڑی میں کھجور اور پانی رکھا ہوگا, اذان ہوگی, وہ روزہ افطار کر لیں گے اپنی مرضی سے. سو آئی تھنک باہر کا رمضان بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو آپ نے خود سحری اور افطاری بنانے کی بات کی, تو سچی بات ہے میں نے کبھی خود کچھ نہیں بنایا ہے. میں جب امریکہ میں پڑھ بھی رہی تھی تو پورے 1 سال کی تعلیم کے دوران میں نے 2 دفعہ کھانا بنایا تھا, وہ صرف 2 عیدوں پہ تھا. اس کے علاوہ میرا کچن سے اتنی میری دوستی نہیں ہے. زبردست, بہت اچھا بنا تھا, بہت اچھا بنا تھا. بلکہ میرے سارے فرینڈس نے کہا کہ یار پاکستان کی یاد آ گئی تو ہمارے لیے کھانا بنایا کرو. میں نے کہا یہ ایسا مذاق نہیں ہو سکتا. چلے جی, چلے ناصر صاحب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. محمود و ایاز تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں خدا کے سامنے, لیکن جب کوئی بندہ جو کسی مقام پر ہے, معاشرے میں کسی مقام پر ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو کیا اس کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ہی معاشرے میں یہ مقام ملا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے. ایک عرض کروں, اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنے میں جتنی عاجزی ممکن ہے, تذلل اور عاجزی اختیار کرے, اللہ رب العزت اتنی اس دعا کو قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کسی پر اللہ کی نعمت دیکھیں تو فوراً وہاں اس کی نعمت کی بقا کے لیے اور اپنے لیے نعمت کا حصول, اس کی دعا مانگیں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا آپ نے, تو آپ نے فرمایا ان اللہ کی ہاذا, یہ کہاں سے آگے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تو بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں بات آئی میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, تو وہ رب جو بے موسم پھل دیتا ہے, میں بوڑھا ہو گیا تو کہ اللہ مجھے اولاد دے گا, وہیں کھڑے قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, جب وہیں پر انہوں نے کھڑے کھڑے دعا کی تو رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اور صالح بیٹا بھی عطا کیا. جس کا جتنا بڑی ذمہ داری ہے دنیا میں, جتنا بڑا مقام ہے, وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے. اس کی جواب دہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کے سوالات اس سے پوچھے جانے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اسے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ کے حضور, زیادہ دعائیں کرنے چاہیے, زیادہ گڑ گڑانا چاہیے, کیونکہ وہ ذمہ داری زیادہ آ گئی. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے علاوہ چند چیزیں جو میں تیزی سے بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ تیزی سے جو دعا مانگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قبول نہیں ہوتی. آپ ٹائم نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کو اور مانگ رہے ہیں دنیا جہان کی نعمتیں, اور چلتے چلتے ویسے سرسری سے مانگ رہے ہیں, اور جب تک اللہ کے حضور بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ وقت دے کر دعا نہیں کریں گے, وہ دعا کنسیڈر ہی نہیں ہوتی, یہ ویسے ہی آپ نے کر دی. اور اگر آپ نے واقعی شوق سے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے دعا کی وہ اللہ عطا کرتا ہے, اسی قدر گناہ معاف فرماتا ہے, اسی قدر نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سن لو وہ رب ذوالجلال ایسی بارگاہ ہے کہ اگر سارے جن و انس اللہ سے مانگنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جو انہوں نے مانگا وہ عطا کر دے, پھر اس سے بڑھ کر بھی عطا کر دے, تو اس کے دریائے کرم میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا ایک سوئی کے ناکے کو سمندر سے ڈبو کے باہر نکالے تو فرق پڑتا ہوگا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. رب ذوالجلال ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد, اللہ جو عطا کرتا اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے, اس لیے پورے یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر اسے سوال کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, بس میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میں اللہ سے شوق سے مانگ رہا ہوں یا نہیں. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اچانک ہی بس میرے ذہن میں آ گیا. ایک شخص اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا, مولا کریم میں تیری کنگھی کروں, اگر تو میرے پاس ہو تو میں تجھے سرما لگاؤں. اللہ سے شوق کی باتیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ناپسند ہوئی کہ اللہ کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے, تم یہ کیا بات کر رہے ہو, اسے چپ کروا دیا. وہ چرواہا تھا, جب آگے گئے اللہ سے کلام ہوا تو رب ذوالجلال فرمایا, تمہیں پتہ ہے موسیٰ مجھے اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی, وہ جو میرے ساتھ لاڈ کر رہا تھا. ایسے اللہ سے لاڈ کرنا چاہیے, اللہ سے محبت کرنی چاہیے, پیار کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور جب ہم واپس آئیں گے, ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم پروفیسر فہد سے یہ سوال کریں گے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مادی چیزیں اور دنیاوی چیزیں ہی کیوں مانی جاتی ہیں؟ بریک کے بعد آ سکتے ہیں.